بیٹھ جاؤ. میں جو ٹیپ ان کو بیٹھنے کے لیے لگائی گئی ہے. جی محمد احسان تلاوت. السلام علیکم بیارز. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. سورة بني إسرائيل آية 24 to آية 27. جزاك الله. اچھا جی. یاسر نجمی ترجمہ. Translation. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. Thy Lord has commanded that ye worship none but Him, and that ye show kindness to parents. If one or both of them attain old age with thee, never say to them as much as uff, nor reproach them, but always address them with kindly speech, and lower to them the wing of humility out of tenderness, and say, My Lord, have mercy on them, even as they nourished me when I was a little child. Your Lord knows best what is in your minds. If you are righteous, then surely He is most forgiving to those who turn to Him again and again. And give to the kinsman his due, and to the poor and the wayfarer, and squander not thy wealth extravagantly. Surah Bani Israel verses 24 to 27. یہ تو آواز ہی نہیں نکلتی. اردو آتی ہے؟ No, you can't speak Urdu? You speak loud. Huh? I don't think your voice reached to the boys. Okay. Who's your father? Huh? Ikram sahab. اچھا.
اچھا حدیث جاذب حفیظ. Your father's voice is very loud. You cannot. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے. جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. جزاکم اللہ. جی عامر سعید ملفوظات. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ وہ والدہ کی عزت کرے. اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا. بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا موجود ہے مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے، صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو. چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں. ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر صحیح کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی. ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ جیسے رذیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے. ملفوظات جلد اول صفحہ 206 میں. جزاک اللہ. اچھا مبرور فاروق. تم نظم پڑھتے ہو؟ ہاں جی چلو پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد. دل بر
میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر. لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک قمر ہے. اس پر ہر ایک نظر ہے. بدر و دجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں ہارے پارس نے ہیں اتارے. میں جاؤں اس کے وارے بس نا خدا یہی ہے. پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے. دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے. وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے. وہ آج شاہ دی ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ
طیبو امی ہے اس کی ثنا یہی ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے. جزاکم اللہ. تم تھکے تم نہیں؟ پہلے آ چکے کلاس میں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اسامہ. بڑے ہو گئے ہو؟ اچھا. میں کہ تھک گئے تم، پہلے بے-چین لگ رہے ہو مجھے. جانا تو نہیں چاہتے؟ چلو وحید احمد شاکر. اسلام تو 15 سال کے ہو گئے ہو؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلم. حلم کے معنی عقل اور سمجھ کے ہیں. کسی دوسرے کی نادانی اور زیادتی دیکھ کر جلد بازی میں سزا دینے کی بجائے ڈھیل دینا اور طبیعت اور زبان کی نرمی حلم میں شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حلم بھی اپنے موقع اور محل پر شان دکھاتا تھا اور یہی قابل تعریف بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا بیوی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا سوائے جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار اٹھانے کے. کبھی آپ نے کسی برا بھلا کہنے والے سے ذاتی انتقام نہیں لیا. زید بن ثانہ ایک یہودی تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا. اس قرض کی میعاد ختم ہونے سے 2-3 دن قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ کے کندھے پر چادر پڑی تھی جس سے انہوں نے زور سے کھینچا اور سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، تم میرا قرض ادا کرو گے کہ نہیں؟ خدا کی قسم مجھے پتہ ہے کہ تم بنی مطلب قرض لوٹانے میں بہت مٹول سے کام لیتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے. وہ سخت ناراض ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سزا دینے کی اجازت طلب کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے عمدگی سے قرض ادا کرنے کی تلقین کرتے اور اسے عمدگی سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید ارشاد فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، کبھی مارا نہیں اور نہ کسی بات کو نہ ماننے پر ڈانٹا. حضرت انس اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے سب سے بہترین اخلاق والے تھے. ایک مرتبہ آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا. میں نے کہا میں نہیں جاتا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اسے کرنے جاؤں گا. میں جب وہاں سے باہر آیا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. میں بھی ان میں شامل ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے. آپ نے نہایت ہی پیار سے مجھے مخاطب کر فرمایا کہ انیس، کیا تم وہاں گئے جہاں میں نے بھیجا تھا؟ میں نے عرض کی کہ حضور ابھی جاتا ہوں. اسی طرح ایک کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے وہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی
ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت دریافت فرمائی۔ اس پر معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے اس کے گھر تشریف لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے مشکل وقت بھی آیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل عقبہ کے دن پیش آئی تھی، جب میں نے عبدی علیل کو تبلیغ کی تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں بھر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے کہا کہ حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یعنی سب ظالم لوگ ان کے درمیان میں آ کر پیسے جائیں۔ مگر آپ نے اس مشکل وقت میں بھی بجائے بد دعا کرنے کے دعا کی اور فرمایا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا بنو، کہ اگر لوگ ہم پر احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر ظلم بھی کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے نفس کو اس بات پر قائم کرو کہ اگر لوگ ظلم بھی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس پہلے تو ڈیوٹی دیتے ہوئے لوگوں کو ذوف ہو جاتا تھا، گر جاتے تھے، اب آپ کیمرے کو ذوف ہو گیا کیا؟ بیچارے کیمرے کی ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ وزن بڑا ہے نا آج کیمرے والوں کو سوائے اس بیچارے کے۔ اچھا اور کیا کہتے ہو؟ تم لوگ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، کیمرہ کھڑے کھڑے تھک گیا۔ کچھ کہنا؟ کچھ نہیں کہنا؟ پروگرام ختم ہے؟ کوئی اور ہے؟ بس اچھا، تمہارے پاس 20-25 منٹ ہیں، اب کیا کہنا ہے 20-25 منٹ میں؟ کوئی بات مبشر کوئی بات سناؤ۔ کوئی بات نہیں سنانی؟ تم لوگوں سے لڑکیاں عقل مانی ہیں، فوراً بات کر دیتی ہیں۔ ہاں تم بتاؤ، کس کے بیٹے ہو؟ مرزا ندیم احمد صاحب۔ ہاں تبھی سوال کر رہے ہو۔ وہ حضور میرا سوال تھا کہ کیا سوال تھا؟ ذرا اونچی بولو۔ جو کلوننگ ہوتا ہے، ہم نے اسکول میں سیکھا تھا کہ ہم مسلم بلیو کرتے ہیں کہ اگر کلوننگ کرنا ایک آدمی کا زندگی بچانے کے لیے تو پھر الاؤڈ ہے اسلام میں، لیکن کلوننگ کرنے میں اور جو زندگی بچانے کے لیے کلوننگ کس طرح کرنی ہے؟ کلوننگ تو یہ ہے کہ تم نئی چیز پیدا کر دو، ہیں؟ زندگی بچانا یہ ہے کہ تم لوگ ایمبریو کے ذریعے سے یا اسٹیم سیل کے لیے سے زندگی بچانے کے لیے کوشش کرو۔ تم میرا خیال ہے مکس کر رہے ہو۔ نہیں، وہ جیسے دو ٹائپس ہیں کلوننگ کے، ایک جیسے ایک نئی چیز پیدا کرنے کے، ایک دوسرے جو ایک نئی چیز پیدا کرنی ہے وہ تو منع ہے، جی وہ منع ہے۔ باقی انسانی زندگی بچانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں آج کل، تو اس میں وہ جائز ہے۔ ہاں تم سوال کھل کے کرو نا پہلے۔ نہیں، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ اسے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے جو صرف آرگنس کو کلون کرتے ہیں، دیکھو آرگنس کو کر کے مثلاً بعض چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بعض اسٹیم سیلس کے لیے سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ بھی پرانی ہوتی جا رہی ہے، یا بچے کی پیدائش کے وقت اس میں دیکھ لیتے ہیں تو ایمبریو کے ذریعے میں وہ بعض دفعہ اس میں اس سے نکال کے تو دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صورت میں
اگر ایک بڑی چیز کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی سائنس میں اگر انسان کی زندگی بچانے کے لیے تم کرتے ہو بعض آرگنز کو بچانے کے لیے تو وہ جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں سور کی گردن پہ شیپ کا سر لگا دو یا کلوننگ کر کے شیپ کی میں مختلف چیزیں بدل دو, ہو تو سکتی ہیں یہ چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں تبدیلی کرنے والی بات ہے. باقی انسانی فائدے کے لیے جو بھی تم سائنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, جائز ہے. مرزا صاحب نے ابتدا کرنی تھی, ساروں کے ہاتھ کھڑے ہونے تھے. اچھا شام. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرے پاس ایک سوال تھا کہ میں جب اسکول جاتا ہوں غیر مسلم یا کوئی ادر ریلیجن سے مجھے سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے یا اچھا مذہب ہے تو مسلمس ٹیررزم اور جیسا فائٹنگ یا بیٹلز کیوں کرتے ہیں؟ اچھا ان سے کہو باقی جو مذہب, اگر عیسائیت سچا مذہب ہے اس میں چور ڈاکو نہیں ہوتے, وہاں بھی تو فائٹنگ پہلے بھی عیسائیت بھی کرتے رہے. ان سے کہو یوکرائن میں اور رشیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار جو لڑی ہے وہ مسلمانوں نے لڑی تھی, نہیں. ہاں مسلمان بگڑ گئے تھے اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے. مسلمانوں کے جو علماء ہیں نا مولوی مسجدوں میں, وہ بھی بدترین مخلوق ہو جائیں گے دنیا کی. ان سے تم علم حاصل کرنے کا ہوگے, وہاں تم گدھوں اور کتوں اور سوروں کے سر دیکھو گے ہیں, وہ مطلب عقل کی کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نہیں جزاک اللہ نہیں بھی ہوئی ہیں. اس لیے جب یہ زمانہ آئے گا تو اس وقت مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا. ٹھیک ہے, جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے, مذہب کو بھول جائیں گے, مولوی جو ہوں گے دین کی باتیں نہیں سنائیں گے بلکہ بیہودہ باتیں سنائیں گے, قرآن کریم موجود ہوگا لیکن اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ہیں, مسجدوں کی حالت خراب ہو جائے گی ہیں. تو مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کی نشانیاں جو بتائی تھیں نا, ان میں سے یہ بھی نشانیاں تھیں. یہ سارا فساد جو پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک فساد وہ پھیلا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ لوگ دین کو بھول گئے تھے, مذہب کو بھول گئے تھے, خدا کو بھول گئے تھے, آپس میں لڑتے تھے. وہ لوگ بھی تھے بعض جو اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے. آپس میں ٹرائب لڑتے تھے تو سالوں سال لڑتے, کئی ڈیکیڈز لڑتے چلے جاتے تھے, بلکہ 100 سال تک لڑتے چلے جاتے تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے ان لوگوں کو انسان بنایا ہیں, اور پھر اللہ کی طرف لانے والا انسان بنایا, باخدا انسان, تعلیم یافتہ بنایا. جب تک مسلمان اسلام پہ عمل کرتے رہے ترقی کرتے رہے. پھر انہوں نے اسلام کی جو تعلیم تھی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بھی چلی گئیں, اور جو جس طرح تھے اسپین کی حکومت نکل گئی ہاتھ سے, اور ان کی طاقت تھی اس میں سائنٹسٹ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے پیدا ہوتے تھے پہلے, پھر ختم ہو گئے سارے. ٹھیک, اب مسلمان ملک تو رہ گئے لیکن لوگوں سے مانگ کے, ویسٹ سے مانگ کے کھاتے ہیں نا, اپنی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے. بڑی بڑی ہائی رائز بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا دیں دبئی اور ابو دھابی اور فلاں جگہوں میں, عرب ملکوں میں, بلکہ خانہ کعبہ کے گرد گرد بھی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. لوگوں کو دنیا کو دیکھ دیکھ کے مانگ کے ہم سے, صرف پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تیل کا, اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. ٹھیک, اور اس کی وجہ سے لالچ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کے جو انعام تھے اس کی قدر نہیں کی, لالچ پیدا ہوا. تو بہرحال حالات بگڑ گئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالات بگڑیں گے, پھر مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے. پھر مسیح موعود علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا تم لوگ سیدھے ہو جاؤ. اب دیکھو ان کو بتاؤ کہ یہی فرق ہے ہم احمدیوں میں جو مسیح موعود کو مانتے ہیں اور ان غیر احمدیوں میں جو مسیح موعود کو نہیں مانتے. تو ہم صحیح اسلامی تعلیم دیتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے. تم بتاؤ نا کہ میں کتنے لیکچر دیتا ہوں لوگوں کو پارلیمنٹوں میں بھی, اور ویسے پیس سمپوزیم ہمارے ہوتے ہیں. میرے 2-4 بروشر لے جاؤ نا,
اپنے پاس رکھو. جو میرے ایڈریس ہیں نا چھپے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پرنٹ, وہ اپنے اماں ابا کو کہنا تمہیں لا دیں, وہ لے کے اپنے دوستوں کو دکھانا, دیکھو اس کو پڑھو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے, بلکہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں بڑی سختی سے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اب کہنا کہ یہ آن علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ مسلمان بگڑیں گے اور پھر مسیح موعود آئیں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے. ہم احمدی مسیح موعود کو ماننے والے ہم ٹھیک ہیں, ہم نہیں لڑتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں بلکہ, ٹھیک, اور دوسرے مسلمان لڑتے ہیں. تو یہ اسلام کا سچا ہونے کی دلیل ہے کہ آن صلی اللہ نے ایک پیشگوئی کی, وہ پوری بھی ہو گئی. ٹھیک, سمجھ آ گئی میری بات کی؟ چلو اب میرے جو ایڈریس ہے نا لے کے نا, پیچھے سمپوزیم ہوا ہے نا, میں نے آئسس کے بارے میں کچھ کہا تھا اس میں بھی, اس سے پہلے بھی, وہ لے کے پڑھنا. ٹھیک ہے, ہاں جی تم بتاؤ. یہ پہلے پڑھو, مائکرو فون لے لو نا. السلام علیکم حضور. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر آتے ہیں, اس میں برے لوگ تو مرتے ہیں لیکن پھر بے قصور اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی مرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیچرل ڈیزاسٹر عذاب کے طور پہ آئے. جی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تمہیں بخار چڑھتا ہے, کوئی عذاب آیا تمہارے پہ؟ ہر ایک نیک آدمی ہے اس کو وہ بھی بیمار ہوتا ہے, نبیوں کو بھی بخار چڑھتا ہے, بیمار ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں. ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عذاب تھا وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں آیا. ہر نبی کے زمانے میں نیچرل ڈیزاسٹر آئے نا, کسی میں پانی کا طوفان آیا, تباہ ہو گئے, کہیں ہوا آندھی کا طوفان آیا, قومیں ختم ہو گئیں ہیں, کہیں اور قسم کے عذاب آئے, زلزلے آئے ہیں. لیکن مسلمانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار نے اتنی زیادہ مخالفت کی, ان پہ یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں نہ آیا. کوئی نہ ہسٹری بتاتی ہمیں. ٹھیک ہے, ان کا عذاب کیا تھا؟ ان کا عذاب جو اس زمانے میں کافروں پہ آیا وہ جنگ کی صورت میں تھا, کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے نشان دیا تھا کہ تم جنگ کرو گے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کر رہے ہوگے ان لوگوں سے جو مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے تم جیت جاؤ گے جنگوں میں. لیکن صحابہ شہید بھی ہوئے ان جنگوں میں, ہوئے نا. عذاب تو وہ کافروں کے لیے تھا لیکن مرتے صحابہ بھی رہے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احد کی جنگ میں اتنے زخم پہنچے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, یا اس وجہ سے گر گئے کمزوری سے. ٹھیک ہے, اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عذاب نہیں تھا, نہ صحابہ کے لیے نعوذ باللہ عذاب تھا, نہ وسلم کے لیے. ٹھیک, لیکن کافروں کے لیے جنگ عذاب تھا. ٹھیک, اب تکلیفیں جو پہنچنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا, تم بچ جاؤ گے. لیکن اور جنگ کا عذاب, لیکن شہید مسلمان بھی ہوتے رہے. ٹھیک, تو ان کا تو نشان تھا کہ وہ عذاب ان کی حمایت میں آئے گا, پھر بھی مر گئے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے وہ نشان نہیں ہوتا. ہاں, انبیاء کے زمانے میں بعض انبیاء کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے میری سچائی کا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سچائی کا یہ نشان اللہ تعالیٰ نے دیا, طاعون کی خبر دی, زلزلوں کی خبر دی. ٹھیک ہے, یہ آئیں گے. اور وہ زلزلہ آیا, جو پہلا زلزلہ آیا, کانگڑے کا زلزلہ آیا آپ کے زمانے میں ہیں, اس میں ہزاروں لوگ مرے. ایک احمدی کا گھر گر گیا اور اس کے جو چھوٹا اس کا جو پلنگ تھا, بیڈ تھا, اس لکڑی کی عام طور پہ اس اور طرح کے بیڈ ہوتے تھے, اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح یہاں ہوتے ہیں. تو وہ اس کے نیچے چلا گیا, ساری دیوار گر گئی, سارا چھت اس کے اوپر گر گئی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور بہت سارے دوسرے لوگ اس زلزلے میں مر گئے, فوت ہو گئے. ٹھیک, تو کیونکہ حضرت مسلم نے نشان بتایا تھا اپنا, اس لیے اسی طرح طاعون کے نشان بتایا تھا, اس لیے احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا, بہت کم پہنچا.
اور باقی لوگوں کے گھروں سے یا گاؤں سے یا قصبوں سے شہروں سے لاشوں کی لاشیں اٹھتی تھیں طاعون کی بیماری کی وجہ سے. تو جب یہ عذاب آتے ہیں اس نشانی کی وجہ سے آتے ہیں جب انبیاء کہتے ہیں. ہاں اب یہ سوال کہ اس میں جو نہیں آتے بچے وغیرہ کیوں مرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دو قانون چلتے ہیں, قانون قدرت بھی تو ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب ایک ایپیڈیمک پھیلتی ہے بیماری, تو اس میں تو جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے ہی اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ وائرس ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنوں کو بچا لیتا ہے. عموماً تو جو پرسنٹیج ہے میرا خیال نکالی نہیں, میرا اگر نکالی جائے تو میرا خیال ہے بچوں کے بچنے کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں, جب ایک نیچرل قانون جو چل رہا ہے اس کے لپیٹ میں سارے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو اس میں آئے گا, اس میں جانور بھی تو ہو جاتے ہیں, اور جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا, بچوں کا کوئی نہیں ہوتا, لیکن ایک اس لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں. اس ماحول کی وجہ سے پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے زیادہ مرنے کی وجہ سے دوسروں پہ بھی دلوں کو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, بڑے بڑھ جاتے ہیں. اگر بالفرض سارے بچے بچ جائیں اور بڑے سارے مر جائیں تو بچوں کو سنبھالنے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیلنس سسٹم رکھا ہوا ہے اور ایک قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے تحت جب آتا ہے تو جو بھی پانی کی لپیٹ میں آئے گا, ظاہر ہے اگر ایک طوفان کی لہر آ رہی ہے, گھروں میں سونامی آیا مثلا انڈونیشیا میں, ٹھیک ہے, جب اس نے 30-40 فٹ لمبی پانی کی لہر آئی, اس نے جو گھروں کو تباہ کیا, بڑے جب اس میں لپیٹ میں آ کے مرے تو قانون قدرت کہتا ہے بچوں کے بھی سانس رکیں گے, ٹھیک ہے. وہ تو ایک پھر عذاب آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس عذاب کے بعد ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جو سزا ملی مرنے کی, جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں جا کے وہاں بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈالوں گا. جو معصوم ہیں اس وجہ سے مر جاتے ہیں, بچے معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ایٹرنل زندگی ہے وہ تو اگلے جہان کی ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ زندگی تو 70 سال 80 سال 90 سال کے بعد ختم ہو جانی ہے. اس میں جن کو جو بچے بھی اگر اس طرح مرتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ان کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں جگہ دے دیتا ہے. جو دوسرے جو قصوروار ہیں وہ اگلے یہاں بھی مرتے ہیں, اگلے جہان میں جا کے دوزخ میں جلتے ہیں, ٹھیک. ہاں جی عبدالباسط. السلام علیکم پیارے. میرا کوشچن تھا کہ ہم کرسچنس کو کیسے رونگ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیزس گاڈ کا سن ہے, اور ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. ہم اسی طرح کر سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے نا, جس کو ہم اللہ مانتے ہیں, وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے, اس کی پاس تمام طاقتیں ہیں, اس کی تمام صفات ہیں. صفات کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ساری پاور. ایٹریبیوٹس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ صفات ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں. تو اس کے پاس بے شمار اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں جس کے تحت وہ کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنا جو نظام ہے چلایا ہوا ہے, فرشتوں کے ذریعے چلایا ہوا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک بیٹا بنائے اپنا اور بیٹے کو بٹھا دے. اگر اسے کہو اگر باپ اور بیٹا دونوں ہیں تو پھر حکومت کون چلا رہا ہے؟ آرڈر کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے یا بیٹا کرتا ہے؟ ٹھیک. اگر باپ کرتا ہے تو بیٹے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر بیٹا کرتا ہے تو باپ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک. اور اگر
باپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بیٹے نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو باپ ایک وقت میں مر جائے گا، اس کا مطلب پھر اس کا بھی آگے کوئی بیٹا ہونا چاہیے پھر، ہیں؟ تو یہ تو تمہیں کنفیوز کرتے ہیں، ان سے کہو یہ تصور ہی غلط ہے باپ بیٹے کا۔ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے، ہم ایک طاقتور، مائٹی، آل پاورفل، اومنی پوٹینٹ اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور اس میں اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بیٹے کی، اس کو اپنا نظام چلانے کے لیے خود ہی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ تمہارا خدا کمزور ہے اس لیے اس کو بیٹے کی ضرورت ہے۔ اگر بیٹے کو کچھ ہو جائے، اگر آپس میں لڑائی ہو جائے باپ بیٹے کی، پھر کون چلائے گا؟ وہ کہے گا میں نے فلاں بچے کو بیمار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ میرا قانون قدرت ہے، یہ تو بیمار ہوگا جب ایپیڈیمک پھیلتی ہے۔ تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کون فیصلہ کرے گا؟ کہ نا عقل کی بات یہی کہتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ہونا چاہیے اور ہے، ٹھیک؟ دو خدا ہوں گے لڑائیاں ہوتی رہیں گی، وہ کہے گا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہے گا میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک؟ اور ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ اس لیے انہوں نے بنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا عیسیٰ علیہ السلام، صلیب پہ مر گئے، ٹھیک ہے؟ اور صلیب پہ جب مر گئے ہمارے گناہوں کے لیے، اور سارے 3 دن تو مرے رہے، اس کے بعد زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے، ٹھیک؟ تو اس لیے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کا جو ہمیں کم از کم یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہو، ہیں؟ عبدالواسع نے غلطی کی ہو اور اللہ تعالیٰ جلیس کو سزا دے اس کے لیے، سزا تو تمہیں ملنی چاہیے نا۔ تو جو عیسائی لوگ غلطی کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے گناہ کو اپنے سر کیوں لے لیا؟ یا اس سے پہلے کہ کون جن نے گناہ ہوئے اس کو کس نے سر لے لیا؟ اس لیے بڑا کنفیوزنگ قسم کے سوال کرتے ہیں یہ، ان سے کہو تمہاری بات عقل مانتی نہیں، تمہاری بات عقل کے ہی خلاف ہے، مختصر جواب یہی ہے، ٹھیک؟ رحیم الحق۔ السلام علیکم حضور۔ حضور آپ ہم کو انفلوئنس کرتے ہیں تو کیا آپ کمیٹیڈ اینڈ لویل ہیں؟ آپ ہم کو بتا سکتے ہیں وہ؟ میں انفلوئنس کرتا ہوں جی، کس بات پہ؟ آپ لویل اینڈ کمیٹیڈ ہیں؟ ہیں؟ لویل اینڈ کمیٹیڈ؟ میں؟ جی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں ہوں کہ لائل یا نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اور آپ کو کس نے انفلوئنس کرا ہے؟ تم کہتے کہنا یہ چاہتے ہو کہ اگر تم پہ کوئی انفلوئنس کرتا ہے ہیں جی، تو تم یہ دیکھنے کے لیے کہ تم لائل یا کمیٹڈ ہو، ہیں؟ جی یہی ہوتا ہے۔ تو تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ میں لائل یا کمیٹڈ ہوں؟ نہیں، میں اب پوچھ رہا ہوں۔ مجھے کس نے انفلوئنس کیا؟ جی، کس نے انفلوئنس کیا؟ کس بات پہ؟ جیسے آپ لویل اینڈ کمیٹیڈ ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا، ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جو صحیح مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم لائل اور کمیٹڈ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 کام ہر انسان کے سپرد کر دیے، ٹھیک ہے؟ پہلا تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا میں نے، ٹھیک؟ جی، میں نے پیدا اس لیے کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائل اور کمیٹڈ ہو اور اس کی عبادت کیا کرو، ٹھیک؟ جب اس کی عبادت کرو تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں ان کی جو رائٹس ہیں، ان کے جو ڈیوٹیز تمہاری طرف ہیں ان کو تم ادا کرو، ان کے لیے بھی لائل ہو جاؤ اور کمیٹڈ ہو جاؤ۔ تم ایک ملک میں رہتے ہو، اس ملک کا قانون ہے نا، لا آف دا لینڈ ہے نا، تم اس لا آف دا لینڈ کے لائل ہو اور اس کے لیے جس حد تک تم کمیٹڈ ہو سکتے ہونا چاہیے، جتنی تمہارا پوٹینشیل ہے، جتنی تمہارے میں کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک؟ تو جب تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کی خاطر اپنے پیدائش کے مقصد کو مانتے ہو،
تو تم پھر اللہ کے لیے بھی لائل اور کمیٹڈ ہو جاؤ گے، اور اس کے جو بندے ہیں ان کے لیے بھی لائل کمیٹڈ ہو جاؤ گے، اس کی پیدا کی ہوئی جماعت جو ہے اس کے لیے بھی لائل کمیٹڈ ہو جاؤ گے ہیں۔ جب تم قرآن شریف پڑھو گے تو تمہیں ساری باتیں اس میں نظر آئیں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم اتاری اس کو کتنا ڈیٹیل سے بتایا کہ تم نے کس طرح لائل اور کمیٹڈ ہونا ہے، ٹھیک۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے ہیں، جو نمونہ ہے، جو ایگزامپل آپ نے ہمارے سامنے بنائی ہیں، وہ کس طرح آپ لائل کمیٹڈ تھے اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، ان چیزوں کو دیکھ کے تمہیں انفلوئنس ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھو، قرآن شریف بھی پڑھو، اس میں سے دیکھو تمہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کرنے کے لیے۔ جب وہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں محبت ہوگی تو تم اللہ کے لیے بھی اور اس کی مخلوق کے لیے بھی لائل بھی ہو جاؤ گے اور کمیٹڈ بھی ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جی یہی چاہتے تھے تم پوچھنا؟ جی اچھا، وہاج السلام علیکم پیازو۔ السلام۔ حضور میں ایک لوکل جماعت کی کلاس میں جاتا ہوں ہر سیٹرڈے کو، تو ادھر ایک دن سکھایا گیا تھا کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں سب لوگ ایسے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کہتے کہ ایسے یہ غلط ہے، یہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایسے سمجھو کہ اللہ میں آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہے، اور اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہو اس کے ان کے سامنے تو پھر یہ غلط ہے، اچھا والی چیز نہیں ہے کرنے کی۔ اچھا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ سوال کیا ہے کہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ غلط کہا؟ یہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، یہ پوچھ رہے ہو؟ جی انہوں نے صحیح کہا۔ جب تم کسی آدمی کے سامنے جاتے ہو، اب میرے سامنے آئے ہو نا، بات کر رہے ہو نا میرے سے، تم آنکھیں بند کر کے تو نہیں کر رہے؟ جب تم آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے باتیں کر رہے ہو، تمہیں زیادہ ایک تعلق اور نظر آتا ہے نا کہ میرے سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے تمہاری، ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو نا، ہیں، اس وقت تمہیں کہنا یا آنکھنا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہیں، اور تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس طرح اس کے سامنے آؤ، ٹھیک۔ اور ادب سے بعض لوگ ہوتے ہیں یوں اونچی نظر کر کے تو نہیں دیکھتے کسی بڑے آدمی کو، ادب سے نظریں نیچی رکھتے ہیں، اس لیے نظریں نیچی رکھو، نیچے، لیکن آنکھیں کھلی رکھو۔ یہ جو یہ دوسرے لوگ ہیں نا کہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، وہ تصور میں لاتے ہیں ایک چیز، اس لیے کہ وہ اپنا انہوں نے خیال بنایا ہوتا ہے خدا کا یا بھی کسی بھی چیز کا، لیکن ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہر جگہ ہے، اور خاص طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ ہے، جو ہم اس کے سامنے ہم اپنی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ تصور پیدا کر کے ایک اور چیز کرنے کے لیے۔ اس لیے اس میں دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے نماز کے مختلف پوسچرز بھی ہیں، مختلف حرکتیں کرتا ہے نا انسان نماز میں، کبھی رکوع میں جاتا ہے، ایسا کھڑا ہوتا ہے سمے اللہ کہہ کے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اس لیے کہ اپنا عاجزی دکھانے کے لیے کہ میں کتنا عاجز ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے میں کبھی جھک جاتا ہوں اس کے آگے، کبھی میں سجدہ کر دیتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، ہر قسم کی کیفیت آتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک۔ ہاں جی بلال۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، آپ نے کبھی خواب میں مسیح موت کو دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے۔ اور جیسے کیسے ملے ہو اس کو؟ ساری باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ اچھا، اور جلیس۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ میرا میں دیکھا، بڑا خوبصورت دیکھا،
اور بڑا اچھی طرح ملا, بلکہ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا. ہاں میرا سوال ہے, جب وہ ڈے ججمنٹ آئے گا پھر اللہ میاں پوچھیں گے نماز کے بارے میں, اور جو نماز نہیں پڑھتی جیسے کرسچنز اور ریلیجنس, اللہ میاں ان کو بھی سجا دیں گے. جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا نا تو اللہ میاں ہر چیز, ہر جو غلط کام کیا ہوگا نا کسی نے, اس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہو پہلے ہی ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ اس کو بتانے کے لیے کہ تم نے یہ کام کیے, اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا, تم نماز نہیں پڑھ رہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت صرف بتانے کے لیے کہ دیکھو مجھے تمہاری ساری باتیں پتہ ہے, تم نے کیا کیا غلط کام کیے, کیا گناہ کیے ہیں, لیکن سزا کس کو دے گا کس کو نہیں دے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے بڑے بڑے غلط کام کیے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نیکی کی ہوتی ہے جو اللہ میاں کو پسند آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ جو غلط کام ہے ان کو بھول جاتا ہے, اس کو اگنور کر دیتا ہے, اور جو نیکی کی ہوتی ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس نیکی کی وجہ سے انسان کو جنت میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, کس کو جنت میں ڈالنا ہے, کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز پہ حاوی ہے, بہت وسیع ہے. سزا تو میں جس کو چاہوں دیتا ہوں, لیکن میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے, حاوی ہے, ٹھیک. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتے رہنا چاہیے کہ کئی غلطیاں انسان کر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا رہے, رحم کرتا رہے, ٹھیک, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تم بتاؤ ذیشان. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے یسٹرڈے کو نوشرات کی کلاس میں کہا تھا کہ میرے پاس بہت سے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں, تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے سارے کام کرتے تھے, اپنے خود ہی کپڑے دھوتے تھے اور اپنی بیوی کی بھی کپڑے دھوتے نہیں تھے, اگر ضرورت پڑ جائے تو گھر کے کاموں میں مدد کر دیا کرتے تھے. کہ ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے بیویوں کو منع کر دیا تھا میرے کپڑے نہ دھونا, میں ہی دھوؤں گا. بیویاں ان کے کپڑے دھوتی تھیں, بڑی خدمت کرتی تھیں, بیویاں کھانا پکاتی تھیں. لیکن اگر کوئی مصروف ہے بیوی اور اگر کام کی ضرورت پڑ جائے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم باقی کام چھوڑو اور میری خدمت کرو, پہلے میرے کام کرو, گھر کی مدد کر دیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے, اگر مجھے ضرورت پڑے, جب میں پہلے بھی جب میں گھانا میں ہوتا تھا, اب بھی اگر مجھے ضرورت پڑے اور میرے گھر والے مصروف ہوں تو مجھے کپڑے استری کرنے پڑے, میں کر لیتا ہوں خود بھی استری, ہاں ٹھیک ہے. مجھے اپنے بوٹ بھی صاف کرنے پڑے, میں خود پالش کر لیتا ہوں, ابھی کر لیتا ہوں. جب کھانا میں ہوتا تھا نا جب میں, تو وہاں پانی نہیں ہوتا تھا, ٹیپ واٹر کوئی نہیں ہوتا تھا. یہاں تم لوگ موج کرتے ہیں نا, ٹیپ واٹر کھولا اور منہ دھو لیا, شاور کھولا, نہا لیے ہیں. وہاں ٹینکر میں پہلے میں پانی لے کے آیا کرتا تھا, دور سے ایک پونڈ سے گندا سا پانی ہوتا تھا, اس پانی کو صاف کرتا تھا, ٹھیک. پھر اس پانی کو صاف کر کے باہر ایک ٹینک ہوتا تھا, اس میں صاف ہوتا تھا, پھر اس میں سے بالٹیاں بھر بھر کے اندر لا کے رکھتا تھا. سارے ڈرم رکھے ہوئے تھے, ٹوائلٹس میں بھی, باتھ روم میں بھی, کچن میں بھی, ان کو بھر دیتا تھا پانی سے, گھر کے کام میں کر دیتا تھا, مدد کرا دیتا تھا اپنے بیوی بچوں کی, ٹھیک. تم پھر اب سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ جیسے وہ رسول کریم اپنی بیوی کی بھی مدد کرتے تھے. مجھے اگر کرنی, میرے سے بیوی مدد مانگے تو میں کر دیتا ہوں, ساروں کو کرنی چاہیے. اس لیے اسوہ حسنہ جو ہم کہتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں, تو اس نمونے کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کے پاس اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ بس ٹائم اگر ہو, اگر میں گھر میں ہوں اور ہو تو پھر نکالنا پڑتا ہے. اصل ثواب تو اسی بات کا ہوتا ہے نا جو تکلیف اٹھا کے کیا جائے کام, ہیں. آسانی سے سارے کام ہو جائیں تو پھر تو ثواب کوئی نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کرو تو تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے کرو تو پھر ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا نا. لیکن اگر اللہ کے حکم ماننے کے لیے کر لو, بے شک ثواب نہ بھی ذہن میں ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک.
اچھا عمار. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں آئیسس اور القاعدہ سارے کہتے ہیں ان کو فنش کرنے کے لیے ان کو سارے مار دیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کوئی اور طریقہ ہے جن پہ وہ سیدھے راستے پہ چلے جائیں؟ دیکھو جو سارے گروپ ہیں ان کا ہر آدمی جو ہے وہ ظالم تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو آئیسس میں گئے یہاں سے بھی اور جگہوں سے بھی گئے ہیں, وہ ان کو جو بعد میں انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ غلط گروپ ہے, انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی. اس لیے بعضوں کو آئیسس والوں نے جب وہ چھوڑ کے چھپ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, بارڈر کراس کر رہے تھے, تو انہوں نے بارڈر پہ روک کے ان کو گولی مار کے مار دیا. ٹھیک ہے, بعض چھپ کے باہر نکل بھی آئے. تو سارے غلط نہیں ہوتے, ان کو ریئلائز کر جاؤ کہ ہم غلطی ہیں تو اصلاح ہو جاتی ہے, اور اصلاح ہو سکتی ساروں کی ہو سکتی ہے. جو ان کے لیڈر ہیں نا, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ اپنے ذاتی مفاد ہیں ان کے. ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آئیسس میں ہم نے اسلام قائم کرنا ہے. ان کو دلچسپی ہے کہ ہماری حکومت قائم ہو جائے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم بھی بادشاہ بن گئے. ٹھیک, ان کو مارنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں ان کو پکڑو اور ان کا طریقہ اختیار کرو صحیح, بجائے مارنے کے. میں نے پچھلی دفعہ بھی سمبوزیم میں کہا تھا, ان کی فنڈنگ کو روکو. ان کو کون آرمز اینڈ ایمونیشن دے رہا ہے, کون ہتھیار دے رہا ہے, اس کو روکو ہیں. جب ان کی فنڈنگ کو روک دو گے, اس کو روک دو گے, اور ان پہ اور دوسری سینکشن لگا دو گے, تو جو شریف لوگ ہیں وہ آپ ہی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جائیں گے, اور جو لیڈر ہو جائیں وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک, ہم نے تو دنیا اصلاح کرنی ہے, ہم تو یہ کہتے نہیں. میں تو نہیں کہتا کہ ایئر اسٹرائک کرو, میں تو بڑا خلاف بولتا ہوں اس کے. ٹھیک, ہاں جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف اسلام نے جنگ کرنے کا کہا ہے, اس سے جنگ کرو. لیکن معصوموں کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, عورتوں کو نہ مارو. ٹھیک, ہاں کامران. ایک سوال آخری, 2 بج گئے, نماز کا وقت ہو گیا. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ جب لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں تب بڑا یاد کرتے ہیں اللہ میاں کو اور پھر دعائیں کرتے ہیں, لیکن جب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر دعا کرنا ختم کر لیتے ہیں, اور پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ میاں نے کہا کہ انسان کی فطرت ہے. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں طوفان آتا ہے, پانی میں گھرے ہوئے ہوتے ہو ہیں, خوب دعائیں مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ مجھے خشکی پر لے جا, بس میں آئندہ سے بس تیرا ہی رہوں گا ہیں. اور جب خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں تو سمندر کے طوفانوں سے بچ جاتے ہیں, تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ اس لیے کہ انسان بڑا سیلفش ہے. یہ لوگ سیلفش ہوتے ہیں. ہمیں سیلفش نہیں بننا چاہیے ہیں. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. یہاں تم بیٹھے ہو, تم جاتے ہو اپنا فریج کھولتے ہو, تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جانا چاہیے کہ تمہیں جوس بھی وہاں مل جاتا ہے, ٹھنڈ پانی بھی مل جاتا ہے, کھانے کو چیز بھی مل جاتی ہے, پھل بھی مل جاتا ہے ہیں. گھر جاتے ہو, اماں نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہوتا ہے, تم نے کہتے میں نے نہیں کھانا, تو تمہیں برگر منگا کے دے دیتی ہے, یا تم کوک پی لیتے ہو یا کوئی جوس پی لیتے ہو ہیں. اسی طرح ان باتوں پہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. کپڑے پہننا لگو تو کپڑے مل جاتے ہیں. ٹھیک, ہر بات پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تم دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے نا, کبھی کی ہوگی نا. جی ہاں, تو بس اس پہ شکر کرو, پھر ہمیشہ یاد رکھو. جو لوگ یاد نہیں رکھتے اللہ کو, اس کا مطلب وہ سیلفش ہیں, خود غرض ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود غرض نہ بنو, مجھے ہمیشہ یاد رکھو. تم میرا شکر کرو گے, میں تمہیں انعام تمہارے اور بڑھاتا جاؤں گا. ٹھیک, یہ تو انسان نہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان بڑا نہ شکر ہے. میں اتنے احسان کرتا ہوں اس پہ, پھر مجھے بھول جاتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو احمدی بچوں کو یاد رکھنا چاہیے ساروں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام ہم پہ کیے ہیں, اتنے احسان کیے ہیں. سب سے بڑا احسان تو یہ کہ احمدی بنا دیا. نہیں تو ہمارے میں بھی 15 سال کی عمر میں جانے کے سوچ رہے ہوتے ہیں ہم آئیسس میں جا کے لڑائی کریں. ہاں, بچایا نا اللہ تعالیٰ نے فتنہ فسادوں سے. اس لیے شکر کرو, ہمیشہ شکر کرو اللہ کا, اور اسی سے ہمیشہ مانگو, اور نمازیں باقاعدہ پڑھا کرو. ٹھیک, السلام علیکم.